بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 99، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنی قدرت کے کئی کرشمے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بارش کی شکل میں، میਂہ کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ اگر پانی نازل نہ ہو تو کتنی خرابیاں اور کتنے نقصانات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس پانی کے ساتھ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ زمین سے ہر اگنے والی چیز جو ہے وہ نکالی ہے، ہر قسم کے نباتات، درخت، پودے، جتنے بھی یہ ہماری سبزیاں، ہمارے فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں، یہ خدا تعالیٰ کی ذات نے آسمان کے اوپر سے برسائے ہوئے پانی سے، زمین سے یہ چیزیں نکالی ہیں۔ وہ پانی آسمان سے جب گرتا ہے، زمین کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر اس پانی کے ساتھ مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی بنجر زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اور پھر اس زمین سے ہمارے کھانے کے لیے سبزیاں نکلتی ہیں، ہمارے کھانے کے لیے کئی قسم کے پھل جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر اس سے ہم سبزہ اگاتے ہیں، گھاس کی شکل میں سبزہ اگاتے ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر ایسے ایسے ہم پودے نکالتے ہیں جس کے ساتھ پھل وغیرہ لگتے ہیں، تو ان کے اندر دانے جو ہیں وہ تہ بتہ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور پھر ہم کھجور کے درختوں کے ساتھ جب کھجوریں لگاتے ہیں، اس کے خوشے، اس کے گچھے، تو وہ نیچے لٹکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت پیدا فرمائی ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے تمہارے لیے انگور کے باغ اگائے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے باغ تمہارے لیے ہم نے زمین سے اگائے ہیں۔ وَالرُّمَّانَ، اور انار کے باغ ہم نے تمہارے لیے اگائے ہیں۔ متشابہم وغیر متشابہ، اور وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی ذائقے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، اور سائز کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، اور پھر تم پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمر وینعہ، اور جب ان درختوں کا پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے پھر اس کی طرف تم دیکھو۔ ان فی ذالکم، بے شک ان چیزوں کے اندر، لآیات، ضرور بر ضرور نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے کی، لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے جو قوم ایمان رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر
اور اللہ تعالیٰ کی تمام امور غیبیہ پر اور ظاہریہ پر جو قوم ایمان رکھتی ہے اللہ کی ذات و صفات کے اوپر، تو اس قوم کے لیے ان چیزوں کے اندر، ان قدرت کی نشانیوں کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں اور بہت سے اسباق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور آسمان سے پانی برستا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر زمین سے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں کھانے والی نکلتی ہیں اور پہننے والی بھی نکلتی ہیں۔ یعنی اگر تم پھلوں کا حساب لگاؤ تو وہ بھی ان گنت ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں۔ اگر سبزیاں جو ہم پکا کے کھاتے ہیں ان کا حساب لگایا جائے تو وہ بھی بے شمار ہیں، ہماری گنتی سے باہر ہیں۔ اور جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر زمین سے نکلتے ہیں۔ یعنی زمین سے کپاس اگتی ہے، اس کی روئی بنتی ہے، پھر اس کا سوت بنتا ہے، سوت سے پھر دھاگا بنتا ہے، اور دھاگے سے پھر آگے مختلف کپڑے جو ہیں وہ بنتے ہیں، کھدر کا، ریشمی، سوتی، کئی قسم کے کپڑے جو ہیں وہ ہمارے لیے بنتے ہیں، اور یہ بھی زمین سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور پھر ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں یہ سارے فروٹ میٹھے، پھل جو ہیں وہ میٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسا کرشمہ ہے کہ اوپر سے نیچے برسنے والا پانی ایک ہے، اس کا ذائقہ بھی ایک ہے، نہ وہ میٹھا ہے، نہ وہ کڑوا ہے، نہ وہ کھٹا ہے، پھیکا پانی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مٹھاس نہیں، کوئی اس کے اندر چینی نہیں، کوئی گڑ نہیں، کوئی شہد نہیں، پھیکا پانی آسمان سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور ایک قسم کا پانی ہے۔ اور پھر جس زمین سے یہ نعمتیں ساری اگتی ہیں، نکلتی ہیں، وہ زمین بھی ایک ہے، مٹی کی بنی ہوئی زمین ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسا کرشمہ ہے کہ پانی ایک قسم کا پڑ رہا ہے اور زمین بھی ایک قسم کی ہے، لیکن اس سے نکلنے والی نعمتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں اور ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں اور میٹھے ہیں اور بڑے لذیذ ہیں اور بڑے مزیدار پھل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیسے کیسے کرشمے ہیں۔ آج ہم نے کوئی پھیکی چیز میٹھی بنانی ہو تو اس کے اندر ہم چینی ڈالتے ہیں، یا اس کے اندر ہم گڑ ڈالتے ہیں، یا اس کے اندر ہم شہد ڈالتے ہیں، تو پھر وہ چیز پھیکی جو ہے وہ میٹھی بن جاتی ہے۔ مختلف میٹھی چیزیں ہمیں اس کے اندر مکس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کتنا ہمارے اوپر کرم ہے، کتنا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ پانی سے اور زمین سے ہمارے لیے کیا کیا پیدا کرتا تھا اور کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو کافر لوگ، بت پرست، جو یہ سب کچھ کھانے کے باوجود، سبزیاں کھانے کے باوجود، پھل کھانے کے باوجود، پانی پینے کے باوجود، کپڑے پہننے کے باوجود، سب کچھ ان کو پتہ بھی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان مراحل سے گزر کر ہمارے لیے پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے پاس آتی ہیں، تو یہ کون ہے جو ہمارے لیے ایسا اہتمام کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، وہ رشتوں ناتوں سے پاک ہے اور وہ ایک ہے۔ اس کے باوجود بت پرست متعدد خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک سبق حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھو اور استعمال کرو۔ صرف استعمال کرنے کا ہی حکم نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا انظروا
اور دیکھو، یعنی بنظر غور دیکھو، تدبر کی نظر سے دیکھو، فکر کی نظر سے دیکھو، سوچ کی نظر سے دیکھو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا سبق ہے، تمہارے لیے کیا نصیحت ہے، اور تم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ اپنی عقل سے سوچو، اپنی عقل اپنے دماغ کے ساتھ سوچو۔ تو پھر بھی اگر وہ کافر لوگ بتوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکیں یا سجدے کریں تو پھر ان کی ہٹ درمی نہیں تو کیا ہے، ضد بازی نہیں تو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔